السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، نورانی قاعدہ ہم نے شروع سے لے کے آخر تک ہر ایک لفظ کو پڑھا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے امید ہے کہ نورانی قاعدے میں اگر آپ کی کوئی کمزوریاں ہوں گی یا قرآن سیکھنے میں آپ کے لیے کوئی مشکلات ہوں گی تو وہ کافی حد تک حل ہو چکی ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے قرآن مجید کا سفر کی طرف۔ انشاءاللہ جیسے ہم نے نورانی قاعدہ کو حرف بحرف شروع سے لے کے آخر تک پڑھا، اسی طرح ہم قرآن مجید بھی مکمل پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن مجید مکمل پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیاں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنی تجوید درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس بیچ کا حصہ بن جائیں۔ تو آتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ تو آج ہم ابتدا کریں گے سورۃ الناس سے، اور اس میں عام طور پہ عموماً لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں بھی ہم اس میں دیکھیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ غلطیاں کیسے کی جاتی ہیں اور ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے سورت کا نام پڑھا جانا بہتر ہے، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کون سی سورت پڑھ رہے ہیں اور یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الناس مکیہ۔ سورۃ پہ نون پہ ہم نے غنہ کیا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نون یا میم کے اوپر شد آ جائے تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ الناس پہ ہم نے غنہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں اللہ کا نام ہم نے باریک پڑھا ہے، یہ دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اور رحمان کی را پر پڑھی جائے گی اور رحیم کی را پر پڑھی جائے گی، اور ہا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، آپ ٹھیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ طریقہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب عموماً لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، غلط۔ قل موٹا قاف، اعوذ اس میں دو قسم کے ساؤنڈ ہیں، پہلا نرم اور دوسرا سخت حلق سے۔ اعوذ 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 دونوں کی الگ الگ ساؤنڈ ہیں، اس لیے آپ نے اس کو ادا کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے۔ اعوذ پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف حمزہ کی آواز آ رہی ہے، اعوذ بھی پڑھنا بالکل غلط ہے کیونکہ ہمیں عین کی آواز آ رہی ہے، ہم نے پڑھنا ہے اعوذ اعوذ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اعوذ برب الناس، پھر سے نون کے اوپر شد ہے تو ہم نے اس کو پہ غنہ کرنا ہے۔ ملک الناس، اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں مالک الناس، نہیں، ملک الناس نون کا غنہ، الہ الناس پھر سے غنہ۔ بس یہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے، آپ کا قرآن مجید بہت اچھا ہو جائے گا اور صحیح تلفظ کے ساتھ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کسی بھی لفظ کو غلط پڑھنے سے اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو لکھ کے بتاؤں گی کہ کون سا لفظ ہے جو عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس کا معنی بالکل ہاں اور نہ کے فرق کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اچھا، من شر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نون کو کسی حد تک چھپا کے پڑھیں گے۔ میں تھوڑا رکیں گے بھی، تھوڑی سی غننے کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم نے نون کو چھپانا ہے۔ اس قاعدے کو اخفا کہتے ہیں، اخفا کا مطلب ہوتا ہی چھپانا ہے، نون کو ہم نے چھپانا ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ بھول چکے ہیں تو پھر ابھی ہم اس کی تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں۔ حروف اخفا حروف ہلکی کے علاوہ جو حروف ہیں یعنی کہ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور حرف اقلاب
با کے علاوہ، ٹھیک ہے. اور حروف ادغام حروف ادغام کے علاوہ، حروف ادغام کون سے ہیں آپ نے اچھی طرح سے پڑھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے نہیں پڑھے تو یہ قاعدے کی جو آخری تختی کی سبق چل رہے ہیں وہ سارے آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اس میں ہم نے سارے قواعد پڑھے ہوئے ہیں. حروف ادغام کون سے ہیں؟ یرملون، کچھ غنے کی کیفیت والے ہیں، کچھ بغیر غنے کی کیفیت والے ہیں. ان کو کھول کے کیا لکھیں گے؟ یا پہلے غنے والے لکھ لیتے ہیں. ادغام بالغنہ والے کون سے ہیں؟ یا، میم، واو، نون. اور بلا غنہ والے کون سے ہیں؟ لام، را. یہ بلا غنہ والے ہیں، ٹھیک ہے. حروف ہلکی کے علاوہ، حروف انقلاب کے با کے علاوہ، یا، میم، واو، نون اور لام، را کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی بھی حرف ہے جو وہ حروف اخفا ہیں. اس میں کون کون سے ہیں؟ اس میں تا ہے، ثا ہے، جیم ہے، پھر ہا خوا چھوڑ کے دال ہے، ذال ہے، را کو چھوڑ کے زا ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، زواد ہے، توا، زوا. عین غین کو چھوڑ دینا ہے، عین غین چھوڑ کے کیا آگے؟ صاد، زوا، توا، زوا، عین. فا ہے، قاف ہے، کیف ہے، لام کو چھوڑ دینا ہے، میم کو بلکہ آگے سارے چھوڑ دینا ہے. یہ حروف اخفا ہیں. تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے جب کبھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، صرف نون ساکن کے بعد نہیں، نون تنوین کے بعد بھی. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر آپ بھول گئے کہ نون ساکن کیا ہے، اگر آپ نے پچھلی کوئی کلاس مس کر دی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، نون ساکن یہ ہے اور نون تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، یہ نون تنوین ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے علاوہ بعد ان حروف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے، وہاں پہ نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا من شر الوسواس، ٹھیک ہے. را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. من شر الوسواس الخناس الذی، کیسے؟ لام باریک، کیونکہ لام کسی بھی حالت میں پور نہیں پڑھی جاتی. بعض بچے پڑھتے ہیں الذی، بڑے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بلکہ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. جو میری اپنی تجربہ ہے، جن کا قرآن مجید ٹھیک نہ ہو تو وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں، اور ٹھیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ابھی بھی ایک خاتون میرے سے سبق پڑھ رہی ہیں، ان کی عمر اتنی زیادہ تو نہیں ہے، ایسے ہوگی 43-44 ایئرس کی ہوں گی وہ، لیکن ان کا سبق بچپن کا خراب تھا، اب وہ صحیح کر رہی ہیں. اب ان کے 14 پارے ہو گئے ہیں، لیکن وہ بہت کوشش کرتی ہیں، بہت زیادہ کوشش کر کے وہ ماشاءاللہ ٹھیک کر رہی ہیں، اور انہوں نے تقریباً 60% ٹھیک کر لی ہے. اگر آپ بھی کوشش کریں تو آپ بھی اپنا قرآن مجید درست کر سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ ہر انسان اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، نون کا غنہ ادا کرنا ہے اور صاد کو پر پڑھنا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، غنہ. من الجنتی والناس، جنہ میں بھی غنہ اور ناس میں بھی غنہ، جن و انس اس کا مطلب ہے. تو بعض لوگوں کو میں نے پڑھتے سے من الجنتی پڑھ لیتے ہیں یا من الجنتی پڑھ لیتے ہیں. جلدی سے نہیں پڑھنا، غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ غنے کے بغیر ادائیگی درست ہے ہی نہیں. من الجنتی والناس. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. اگر آپ بھی صحیح طریقے سے قرآن مجید درست پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سبق کو بار بار پڑھیے گا. اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلد قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عموماً لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے. سب سے بڑی غلطی جو کی جاتی ہے، جیسا کہ یہ ہے لا، ٹھیک ہے. لا کا مطلب ہے نہیں، اس کا مطلب ہے نہیں. اب اکثر لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں ل، یعنی لام زبر ل، الف نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے البتہ. یعنی البتہ پھر اس طرح ہوتا ہے نا، البتہ ہو سکتا ہے ایسے، البتہ ایسا ہے. اب یہ ایک لفظ میں ہم نے الف چھوڑا ہے تو ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی لا اور لا کے فرق سے.
جیسا کہ اب قرآن مجید میں آتا ہے لا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر کسی کے بارے میں داخل کفار کے بارے میں بات ہوتی ہے یا کسی بھی کوئی ذکر ایسا ملتا ہے جس میں جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہم اس کو پڑھتے ہیں الکا، تو ہم کہتے ہیں البتہ داخل ہوں گے، یعنی کہ ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں قرآن مجید کو چینج کرنے کی. اسی لیے ہر انسان کی ضرورت ہے قرآن مجید کو درست کرنا، یہاں تک کہ صاد کو سین پڑھ لینا، عین کو حمزہ پڑھ لینا اور خا کا فرق کا دھیان رکھنا، اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. جیسے جیسے ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی میں انشاءاللہ آپ کو کھول کے بتاؤں گی کہ یہاں پہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں، ہم نے نون کا غنہ سیکھا ہے کہ جب کبھی نون پہ شد آتی ہے یا میم پہ شد آتی ہے، میم کی شد آج ہمارے سبق میں نہیں تھی تو ہم نون کی شد کی بات کرتے ہیں. جب کبھی قرآن مجید میں نون پہ شد آتی ہے تو اس پہ غنہ کرتے ہیں. اور باقی ہم نے اس میں سیکھا کہ لفظوں کو جتنا پڑھنے کا کہا جائے، یعنی جیسا کہ یہ پڑی زبر ہے تو اس کو پڑی زبر ہی پڑھیں گے. پڑی زبر جو ہے وہ کھینچ کے نہیں پڑھی جاتی، جبکہ کھڑی زبر، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم یہ بھی آنے والے دنوں میں سیکھیں گے. ہماری کلاس اپنے اختتام تک پہنچی، لیکن یہ اختتام نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ایک آغاز ہے اور ہم اس آغاز میں اپنے قرآن مجید کو مکمل درست کرنا سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.